کہ کبھی بھی کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ جی جی پلٹ کے یہ نہ دیکھے کہ میرا باپ مزدور ہے، میرا باپ غریب ہے، میرا گھر ٹوٹا ہوا ہے، یا کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم اتنے ذہین نہیں ہیں جتنے وہ ذہین ہیں۔ جی اکثر محنت سب سے اولین چیز ہے۔ اگر محنت کر کے کچھ کرنا چاہے تو اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ کامیاب ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ الرحمن۔ اسی لیے میں ان تجربات کی بنیاد پر یہی کہوں گا کہ طلبہ طالبات جو بھی ہوں، ہم قوم مسلم کے نوجوان، وہ سب تعلیم پر زیادہ دھیان دیں اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، جی اپنے لائف کو سکسیسفل کرنے کے لیے۔ حضرت، آپ نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ آج کے دور حاضر میں جی یہ الیکٹرانک میڈیا کے سامنے آنے کے بعد جی اب ان کے ہاتھ سامنے دو ہے، ایک کامیابی ایک ناکامی، جسے چننا چاہے وہ چنے۔ سنیں، ایک زہر ہے ایک جام، جام پیے شرشار ہو جائے، زہر پیے مر جائے۔ تو مثال کے طور پر ایک دے رہے ہیں کہ یہ موبائل ہی موبائل ہے، یہ موبائل میں اگر صرف ریل کا اسٹڈی اور کچھ واہیات پروگرام وغیرہ وہی دیکھیں جی تو اس سے اس کا وقت برباد ہوگا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہیں پر جو تعلیمی گوشہ ہے اس کے طرف اگر وہ دھیان دے، اس کو ایک جہان سمجھ کر، ایک لائبریری سمجھ کر کچھ سیکھنا چاہے، کچھ جاننا چاہے، کچھ آگے بڑھنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے۔ جی جی تو اب وہ اس کو اپنائے، ایجوکیشن حاصل کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، اور سب سے بڑی بات انسانی ہیومن کوالٹی جس کو کہتے ہیں، انسانی صفات، وہ اپنے اوپر اپنے اندر پیدا کرے، تبھی جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من لم یرحم صغیرنا ومن لم یغفر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر رحم کرنا نہیں جانتا، جو بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانتا، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکتا وہ ناکام ہوگا، جو اللہ کے رسول کا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ جی تو نوجوانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنا تعلیمی سفر پورا کر لیا ہے تو آپ گھبرائیں نہیں۔ جی آپ ابھی اور کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں، لیکن صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے پریوار کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے گھر والے، ان سب کے بارے میں سوچ کے صحیح فیصلہ لیں۔ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ماں باپ برد آشرم میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم یہاں اے سی روم میں سو رہے ہیں، اس سے جو انسان کو سکون ملے گا ہرگز نہیں مل سکتا۔ یہ سائیکولوجیکل غلط ہے، نفسیات کے خلاف بات ہے۔ جی جو دے کر خوشی ملتی ہے وہ پا کر خوشی نہیں ملتی۔ اسی لیے ان سب کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، یہ امید رکھنا چاہیے۔ جی موجودہ دور میں حضرت علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ موجودہ دور میں علماء کرام کا جو رول ہونا چاہیے، اب اس سلسلے میں اگر ہم کچھ زیادہ بولیں گے تو پھر علماء کی دل آزاری ہو جائے گی، انہیں تکلیف پہنچ جائے گی۔ بات اصل یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء ہی کی ہوتی ہے۔ جی عوام کا مقدر امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے خالی امام نہیں ہے، جی بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ امامت کریں، گائیڈ بنے،
सबके दिल में जगह बनाए। तो यहाँ तो हम उलमा ही एक दूसरे के करीब नहीं है, करीब नहीं है। इसीलिए जरूरी सबसे पहले ये है कि दिलों को साफ कीजिए और एक दूसरे का एहतराम करना, इज्जत करना सीखिए। ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। उलमा में जिस दिन इत्तेहाद पैदा हो गया ना, उस दिन कौम का आधा सुधार हो जाएगा। अगर इत्तेहाद खाली पैदा हो जाए। हम ये नहीं कहते कि देवबंदी और बरेलवी गले मिल जाए जी। फिरका अपनी जगह पर है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं, अभी सिलीगुड़ी में अहले सुन्नत वल जमात के जितने अइम्मा और उलमा हैं, वो सब के सब का नजरिया एक होना चाहिए। सबके दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए और सब में इत्तेहाद होना चाहिए। तभी जाकर ये दूसरों को, जिस परिवार में इत्तेहाद नहीं होता ना जी, वो परिवार में जितनी भी आमदनी हो वो आगे नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ सकता। इत्तेहाद से डिसिप्लिन कायम होगा, डिसिप्लिन कायम होने से सारा कामयाबी मिलेगी। तो उलमा को सबसे पहले